بات صرف وہی ہے جو اللہ نے کی ہے قرآن میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایسی نہیں ہے جیسی نظر آ رہی ہے. اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لو تو یہ دنیا بھی ٹھیک ہے، ذریعہ نہیں بناتے تو سب جھوٹ ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں بار بار ایک حدیث بیان کرتا ہوں، بہت دفعہ بیان کیا، آپ ممکن ہے بور ہونا شروع ہو جائیں، لیکن میں بیان کرنے سے بور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسی حدیث ہے نا کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ حدیث 2 اور 2 4 کی طرح سمجھا دے گی آپ کو. اسلام ترقی سے نہیں روکتا آپ کو، اسلام نا امیدی، جو موت کا بار بار بتایا جاتا ہے نا، مرو گے مرو گے مرو گے، اس کا مقصد آپ کو مایوس کرنا یا نا امیدی پھیلانا یا عمل سے روکنا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو نا یار جب اتنا زیادہ ہر وقت مرے گا مرے گا مرے گا مرے گا تو پھر تو آدمی کے سارے جذبات ہی ٹھنڈے ہو جائیں، پھر تو مفتی صاحب یہ 4 شادیوں کی ترغیب کا کیا مطلب؟ جب مرے گا تو پھر ایک بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ادھر شادی ہوئی، نکاح ہوا، ابھی رخصتی کی رات ہے، دولہا، اور یہ واقعہ صحیح ہے، دولہا بیوٹی پارلر جا رہا ہے تیار ہونے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ بائک پر، اور جناب بائک سلپ ہوئی، پیچھے سے کوچ نے اس کا سر کچل دیا. یہ واقعہ میں نے یعنی دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہمارے قریب یہ واقعہ ہوا ہے. بیچاری دلہن بیٹھی ہوئی ہے، دولہا کا انتظار ہو رہا ہے جی کھانے پر، دولہا صاحب ابھی آ رہے ہیں، اور جناب وہ بائک سلپ ہوئی اور پیچھے سے کوچ نے سر کچل دیا، مر گیا دولہا. بہت ہوئے ایسے واقعات، کوئی شادی سے 1 دن پہلے مر گیا، کوئی 2 دن بعد مر گیا، کوئی 3، کوئی جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن مر گیا، کوئی بیچارہ پہلا بچہ پیدا ہونے سے 2 دن پہلے مر گیا، بچہ یتیم پیدا ہوا ہے. سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، چاہے سائنس ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے، مگر ان حادثات سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. دیکھو کیسی کیسی ویکسینیں ایجاد ہو گئی ہیں، بہت جو بیماریاں جو دنیا میں خطرناک ترین سمجھی جاتی تھی ان بیماریوں کی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں. اب وہ خطرناک نہیں رہی ہیں. چیچک کتنی خطرناک بیماری تھی، چیچک کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا، ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی. پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں کچھ لوگ نظر آتے تھے جن کے منہ پہ بہت بڑے بڑے داغ ہوتے تھے، کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے، بڑی خطرناک بیماری تھی. اب کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا، ویکسین ایجاد ہو گئی. لیکن کیا مطلب؟ بیماریاں ختم ہو گئی. کورونا کی بیماری پھیلی ہے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے، پوری دنیا کو پورا. بڑے جو ماہرین ہیں نا وہ کہتے ہیں جب کرونا ختم ہوگا نا تو دنیا ایسے پلٹ چکی ہوگی، بالکل دنیا ایک نئی دنیا بن چکی ہوگی. بہت سے ترقی یافتہ ملک تنزل میں جا چکے ہوں گے، بہت سے غریب ملک اٹھ چکے ہوں گے، بہت سے غریب لوگ امیر بن چکے ہوں گے، بہت سے امیر غریب ہو چکے، بالکل پلٹ جائے گی دنیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے ہیں. بہت کچھ چینج ہو رہا ہے. کرونا نے اتنا سا وائرس ہے ہلا کے رکھ دیا ہے سب کو، اور یہ وائرس ایسا عجیب غریب وائرس ہے، ہر ملک میں اپنی شکل چینج کر کے جا رہا ہے. پاکستان میں کسی اور اسٹائل میں آیا، انڈیا میں کسی اور اسٹائل میں. دنیا پاگل ہو گئی ہے اس کے کہ یہ ہے کیا. اور سب سے زیادہ تباہی امریکہ میں پھیلائی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی انتہا کو، اور جس ملک میں سب سے زیادہ بے احتیاطی ہوئی ہے پاکستان، اس میں سب سے کم تباہی ہوئی ہے. تو یہ خدا کے ہونے کا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائی. ایک ملحد کمبخت مولانا طارق جمیل صاحب کا مذاق اڑا رہا تھا. آپ لوگ نہ سنا کریں ان لوگوں کو، یہ وسوسے پھیلاتے ہیں. میں تو اس لیے سنتا ہوں نا کہ پتہ تو چلے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. کیا کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کرونا کے بارے میں وہ رو کے نہیں دعا کروائی تھی، ایئر وائی پہ میرا خیال ہے کروائی تھی. کہہ رہے دیکھو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رونے دھونے سے کرونا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وہ بڑی رو کے انہوں نے دعا کروائی نا. بھائی مشہور دعا نہیں ہے، ایئر وائی پہ میرا خیال ہے کروائی تھی کہ اللہ اس وبا سے ہمیں بچا لے بچا لے بچا لے. تو وہ ایتھیس مذاق اڑا رہا تھا ان کا کہ یار یہ ناٹک معاذ اللہ ناٹک کرتے ہیں، یہ مذہبی رہنما لوگوں کو کیا بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں. یہ ان کے ایسا ہوتا تو پھر ویکسینیشن کی طرف یہ لوگ کیوں جاتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں اس سے میری ملاقات ہو، میں اس سے پوچھوں کہ بتا کہ جو بیماری جس طرح سے پھیلی ہے، جو احتیاطیں بتائی گئی تھیں پاکستان میں بے وقوفی کی ہے، کوئی اچھا کام نہیں کیا. وہ احتیاطیں ہمارے پاکستانیوں نے نہیں کی. وہ ثواب کا کام نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ ماشاء اللہ اب تو زبردست ہو گیا، اب تو وہ تو ادھر چھینکے تھے 3 دفعہ جا کے نہایا تھا، اب تو میں لوگوں کے منہ پہ جا کے چھینکوں گا. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہاں کا جو امیون سسٹم ہے بہتر ہے، یہ حقیقت نہیں ہے.
یہاں کا جو یہ تو انڈیا اور پاکستانی کیا ہے, ایک جیسے ہیں. انڈیا میں جو معذرت کے ساتھ یہاں بھی بہت گندگی ہے, لیکن وہاں بھی کوئی گندگی کم نہیں ہے. گٹر ابل رہے ہیں, دھل رہے ہیں بارشوں میں, سب کچھ جو یعنی ہمارے کلچر میں اور انڈیا کے کلچر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن انڈیا میں بہت تباہی پھیل چکی ہے, ہمارے ہاں وہ تباہی الحمدللہ نہیں ہے. ساتھ میں ایران ہے, وہاں بہت تباہی پھیلی ہے, اس کے ساتھ افغانستان ہے, ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑا. کلچر ایران کا موسم اور افغانستان کا ایک جیسا ہے. تو بھائی یہ دعاؤں کا اثر ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جو ملحد ہوتا ہے نا, اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے. تو بہت ممکن ہے بھائی یہاں جس طرح سے دعائیں مانگی گئی ہیں, وہاں وہ لوگ تھوڑی دعائیں مانگتے ہیں. تو ہمارے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم بچے ہوئے. اس میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ دخل کس چیز کا ہے, دعاؤں کا. دعاؤں کا دخل ہے بہت زیادہ.